کبھی بھی اتنا نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا ہے جتنا اپنوں نے پہنچایا ہے۔ جس دور میں چلے جائیں، ہر دور میں مسلمانوں کو ان کا نقصان مسلمانوں نے خود کیا ہے۔ کیسے؟ اس تفرقہ اور انتشار کے ذریعے سے۔ تفرقہ بازی میں ایسے پڑے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے وہ بلا دیے، اور اپنے من کی خواہشات دنیا کفر کے انگلی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے، غیروں کے اشارے پر، یہ امت مسلمہ اس پر کبھی بھی اللہ دشمنوں کو، غیروں کو کبھی بھی اجتماعی طور پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔ اللہ حفاظت فرمانے والا۔ میرے آقا نے 3 دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، 2 دعائیں قبول ہوئیں، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک دعا کی کہ باری تعالیٰ میری امت کو اجتماعی قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، یعنی اجتماعی طور پر قحط سالی آ جائے تو میری امت کو میرے مالک قحط سالی سے اجتماعی طور پر ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایسا ہی ہوگا، ہم تیری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہیں کریں۔ دوسری دعا کی کہ باری تعالیٰ میری امت پر دشمنوں کو اجتماعی طور پر میری ساری امت پر مسلط نہ کر دینا، میری امت مغلوب ہو جائے، دشمن غالب ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ایسا ہی ہوگا، ہم تیری امت کے دشمنوں کو تیری امت کے افراد پر اجتماعی طور پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، غالب نہیں آنے دیں گے۔ تیسری دعا کی کہ باری تعالیٰ میری امت آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرے، تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی کہ یہی آزمائش ہے اس دنیا میں، اسی کو آزمائش کے طور پر ہی تو اختیار کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کی رسی کو تھامنے والے ایک رہتے ہیں یا نگاہیں اللہ رسول سے چھوڑ کر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور دشمنوں کی انگلیوں پر ناچتے ہوئے اپنے ملک کو بیچتے ہیں اور اپنی قوم کو بیچتے ہیں، یا ان کی نگاہوں میں بیت اللہ اور مدینۃ الرسول رہتا ہے، یعنی وہ ان کی نگاہیں ادھر رہتی ہیں، یا غیروں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اپنے سارے مفادات حتیٰ کہ اپنا ملک بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہی امتحان ہے اس امت کا، تو مالک الملک نے یہ دعا قبول نہیں کی کہ میرے محبوب اسی سے تو ہم نے آزمائش کرنی ہے کہ کون آپ کا ہے اور کس نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو جب تک تو امت مسلمہ کی نگاہیں گنبد خضرا کی طرف مائل رہیں، اور جب تک ہر ایک کو اللہ اور اس کا رسول نظر آتا رہا، تو انہوں نے اپنے خون، کیا عزت، آبرو، سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ اور جس وقت ہماری نگاہیں واشنگٹن اور غیر مسلموں کی طرف اٹھتی رہیں اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا، تو پھر تباہی کے سارے راستے ہمارے لیے کھول دیے گئے۔ آج اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اجتماعی طور پر توبہ کا اعلان کرے کہ باری تعالیٰ ہم صرف تیرے اور تیرے رسول کا حکم مانیں گے، اور اس کی تعمیل میں ہم آپس میں اس طرح بھائی بھائی بن کے رہیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے آپ کے جنگ میں مقابلے میں کھڑے تھے، اور بعد میں ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی،
تو انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر سے کہا